اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج میں اس معزز درسگاہ میں معزز استادوں اور معزز طلباء کے درمیان کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے۔ مگر بات شروع کرنے سے پہلے ایک ریفرنس دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف بلال حبشی، ان کا آخری زمانہ شام میں گزرا۔ عمر اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کا جو حساب تھا خریداری کا اور اسباب کا، وہ سارا مینٹین کرتے تھے۔ تو روزانہ ایک ڈائری لکھتے تھے جس میں بہت سے دیگر اقتصابات بھی نوٹ کرتے تھے۔ تو شام میں کھدائی کے دوران ایک متشرق کو وہ ڈائری میسر آئی، اور اس نے اس ڈائری کو سامنے رکھ کر بلال بن رواح پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام بلال رکھا۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کے نظر پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ بلال فرما رہے ہیں، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور شام کی پہاڑیوں پر کھڑا ہوں تو رسول اللہ کے معجزات کی باتیں سنتا ہوں۔ میں تو 23 سال ان کے ساتھ رہا، انہوں نے تو کبھی معجزے نہیں دکھائے، وہ تو حوصلہ بڑھاتے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے حوصلہ افزائی کی بات کرنی ہے، معجزات کی بات نہیں کرنی۔ ویسے بھی معجزہ پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا، فعل اللہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے رسول اللہ کے اسوا کی بات کرنی، آپ کے زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، جو خوبصورت انداز ہیں، اس کی بات کرنی، مگر اس سے بڑھ کر یہ اپنی ذمہ داریوں کی بات کرنی۔ کیا میں رسول اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں، گن گاتا رہوں، نعتیں سنتا رہوں، نعتیں سناتا رہوں، اس پہ کتابیں بھی لکھتا رہوں، تو یہ بات میرے کام آ جائے گی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی تجھے اپنی بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تجھے اتنا پہچانتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، مگر مانا نہیں انہوں نے۔ مگر ہم نے مان لیا، جانا نہیں، اور مان کر اللہ کے حبیب کے راستے کا سفر اختیار نہیں کیا۔ اس میں ہمیں جتنی سنجیدگی کی آج ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ ایک بات تو عمومی طور پر ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد انگزائٹی کا شکار ہے۔ ڈپریشن کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ پتہ لگتا ہے شاید کسی کتاب کی بات ہے، کسی سبزی یا گوشت کی بات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی ڈپریشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں دوائیوں کے انبار نہیں ہیں؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ طبیب نہ حکیم۔ صحت پر آپ کی ٹیچنگ دیکھیں تو تمام میڈیکل سائنس حیران رہ جاتی، جو قانون، جو فارمولے آپ نے دیے۔ رسول اللہ کی سیرت ہم رکھتے ہیں، بے شمار کتب ہیں، مگر بیماریاں بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے اس کو لینا ہوگا۔ ایسے جذباتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرنی ہوگی، پوری سنجیدگی سے کرنی ہوگی۔ جب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو
تو میرے رسول کی پیروی کرو، پھر میں بھی تم سے محبت رکھوں گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے یہ کہ ہمارا مالک اور خالق ہم سے محبت کرنی شروع کر دیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت مشکل کام ہے جس کا اتنا بڑا افزانہ ہمیں ملے کہ اللہ ہم سے محبت شروع کر دے؟ میرا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کے کام کیے ہوں جس کو آپ فالو نہ کر سکیں، جس کی آپ نقل نہ کر سکیں، جس کو اپنا نہ سکیں۔ اور یہی جو آپ کے معجزات کی بات کی جاتی ہے، غیر معمولی بات کی جاتی ہے، تو سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ اسپیشل ہونے کے باوجود، اسپیشل تعلق ہونے کے باوجود، اسپیشل نالج ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نارمل زندگی گزاری، جس کو فالو کرنا کچھ بھی دشوار نہیں۔ آپ بالکل اپنے روز مرہ کے معمولات میں اور روٹین کی زندگی میں اپنے رسول کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ بات کی کہ میرے رسول کی پیروی کرو، تو یہ قدغن نہیں لگائی، لمیٹیشن نہیں ہے، جہاں تک کملی والے کے پیر گئے آپ کے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح کہ اللہ کے رسول کے پاؤں کہاں تک گئے، مگر آپ کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو فالو کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کیسے گزاری۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جاگنے کا معمول کیا تھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وضو سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وضو کے بعد کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے میرے آقا کا جس کو اللہ نے پریزرو نہ کر دیا ہو، محفوظ فرما دیا۔ کیونکہ جب اللہ نے آپ پر یہ قانون لاگو کیا کہ میرے رسول کی پیروی کرو، اور خدا نہ خواستہ آپ کے بارے میں ریکارڈ اویلیبل نہ ہوتا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا پڑ جاتا، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری، ہم فالو کیسے کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جاگنے سے لے کے سونے تک کا تمام زندگی بھر کا پورا ریکارڈ آپ کو میسر ہے اور محفوظ ہے۔ ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ اب پیروی کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ سب روز جاگتے ہیں، اس وقت کے مطابق جاگ جائیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ اور کیا کیا حسین باتیں ہیں۔ آپ کو سونے کا انداز بھی پتہ ہے کہ دائیں کروٹ سے میرے آقا سوتے ہیں اور اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ آپ کی اکثریت یہ کرتی ہے، اور جب اس سمجھ کے ساتھ شروع کر دے گی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں تو کس مرتبت کو پہنچیں گے؟ بالکل روٹین کے کاموں سے شروع کرنا ہے، غیر معمولی بننے کی کاوش نہیں کرنی، کیونکہ یہ کاوش رسول اللہ نے نہیں کی۔ آپ نے کبھی غیر معمولی بننے کا اندیہ نہیں دیا معاشرے کو۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بوڑھی عورت راستے میں ملتی ہے آقا کو اور ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اپنی کوئی ضرورتیں یا اپنے معاملات بیان کرتی ہے، میرے آقا نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ جس شخص نے کائنات کی تقدیر بدلنی ہے، جو مصلح ہے، جو جرنیل ہے، جو منصف ہے، جو حکمران ہے، جو مبلغ ہے، جو رسول ہے، جو طبیب ہے، جو حکیم ہے، اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا بوڑھی سے۔ یہ نہیں کہا کہ بوڑھی میرا وقت ضائع کرتی ہے، میں تو بہت بڑا رسول ہوں۔ جب تک کہ بوڑھی کی بات مکمل نہیں ہو گئی میرے آقا نے اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا، اس نے خود چھوڑا۔ اپنی حیثیت کا، اپنے علم کا روب اس بوڑھی پر نہیں ڈالا۔ تو جب ہم پیروی رسول کی بات کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ علم سیکھنا ہے کہ اپنی ذات کا، اپنے علم کا، اپنی نیکی کا، اپنی حیثیت کا
اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا، اپنے جاننے کا، عالم ہونے کا، مفکر ہونے کا، اسکالر ہونے کا روب کسی پر نہیں ڈالنا۔ جہاں سے ہم زندگی کی پیروی کی ابتدا کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دو طرح کا کھانا آیا، دو طرح کا کھانا آیا۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر، تو نے سنت رسول کو ترک کر دیا، یہ پہلی سنت ہے جو تو نے چھوڑی۔ کہ اے سلیمان فارسی، میں نے کیا کیا؟ کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دن طلوع نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دن میں دو طرح کا کھانا کھایا۔ تو عمر بہت روئے۔ آج ہم لوگ کتنا پیسہ اس پہ صرف کرتے ہیں، داڑھی تو ہم نے رکھی ہوئی ہے سنت رسول میں، سر بھی ڈھانپ لیتے ہیں، محراب بھی ماتھے پہ سجا ہے۔ میں کبھی غور کیا کہ کون کون سی ایسی بہت روٹین کی باتیں ہیں جو ہم رسول اللہ کی ترک کر رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں محبت کے دعووں کے باوجود۔ تو ہمیں تھوڑا سا سنجیدگی سے لینا ہوگا اس مسئلے کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس جذباتی طور پہ کچھ نہ ہوا تو درود شریف پڑھ لیا۔ آپ سوچیں، درود آپ رسول رحمہ پہ بھیجتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے رحمت نہیں ہے، تمام کریشن جو اللہ کی ہے ان سب کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھے جائیں پڑھے جائیں پڑھے جائیں اور لوگوں کو زحمت دیے جائیں دیے جائیں دیے جائیں، تو کیا آپ کا درود اللہ یا رسول کو قبول ہوگا؟ اصل درود وہ ہے جو آپ کے رویے میں پنہا ہے، جو آپ کے رویے میں چھپا ہوا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بن گئے کہ نہیں پیروی رسول میں۔ آپ کو اس کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بننا ہے، ورنہ آپ نے پیروی کو سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس تو اونٹ بھی آتے ہیں اپنی التجائیں لے کر، فاختہ بھی آتی ہے، ہرن بھی آتا ہے، کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہاں میری التجا سنی جائے گی اور قبول ہوگی، کیونکہ وہ رسول رحمہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انتہائی پریشان ہیں۔ تسبیح میں 1000 دانے کی اٹھا کے درود شریف صبح و شام پڑھتا ہوں، تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ تمسخر نہیں ہے؟ ایک سسٹم کا، ایک اصول کا، ایک ضابطے کا۔ تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو سمجھنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم جذباتی ہو کے معاملات چلانے شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر مجھ سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اپنی جان مال اولاد ناموس سے زیادہ، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس وقت سرکار نے یہ بات فرمائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ عظیم لوگ تھے اور کمال کے لوگ تھے، سچائیاں لیے ہوئے تھے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، مگر مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر، پھر بات نہیں بنے گی۔ اور عمر کون ہے؟ جن کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں ہے۔ عمر کون ہے؟ جو مکہ میں مسلمان ہوئے۔ عمر کون ہے کہ جو ہر غزوے کے شریک ہیں۔ عمر کون ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی ہے۔ عمر کون ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر تو جس گلی سے گزر جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کون ہے کہ جس نے جو مشورے دیے
قرآن بھی انہی پر نازل ہوا۔ عمر کون ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس کی بات نہیں بنے گی تو کیا میری آپ کی بن جائے گی؟ 1400 سال کی دوری پر صرف جھوٹے زبانی دعووں سے محبت رسول کے جو ہم لیے پھرتے ہیں اور سب عاشق رسول بنتے ہیں تو آپ کی میری بات بن جائے گی؟ ہمیں اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے سماج کو، سماج کے دباؤ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے چھوڑنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، سیکریفائز کرنا پڑے گا، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ یہ دھوکے میں آپ مت رہیں۔ آج آپ کیسے محبت کریں گے؟ آج آپ کیسے محبت کریں گے؟ ایک شخص سڑک سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا ایک کاغذ پر، اور کاغذ زمین پر پڑا تھا۔ اس نے فوری طور پہ اس کو اچک لیا، اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ اس پہ سرکار کا نام لکھا ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا تھا۔ مگر دوسری طرف وہی شخص ایک صاحب ایمان کو، ایک مسلمان کو، کلمہ گوئے رسول کو ملعون کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اس کا استحصال کرتا ہے، اس کے ساتھ غضب کا رویہ رکھتا ہے، تو کیا وہ محبت رسول کا تقاضا پورا کر رہا ہے؟ تو آج جس کو محبت رسول کا تقاضا پورا کرنا ہے وہ کلمہ گوئے مصطفیٰ کا احترام کرے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فزیکلی میسر نہیں ہے، مگر آپ کا کلمہ پڑھنے والے، کیونکہ جس کے دل میں کندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اس کو سلام کرنا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کا ادب کرنا ہے۔ تو جب تک ہم یہ نہیں شروع کریں گے اتنی دیر ہماری بات نہیں بنے گی۔ وہ امتی کسی رنگ کا ہو، کسی شکل کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مکتبہ فکر کا ہو، ہمارے لیے یہ کافی ہو محبت رسول میں کہ وہ کلمہ گوئے مصطفیٰ ہے۔ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو جب تک ہم نے ان رویوں کو نہ اپنایا تو کیا ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا؟ کیا ہم ان کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا ان کی اچھی باتیں کرنا ہمیں زیب دے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہاں غیر ممالک کے بھی بہت سے طلباء اساتذہ موجود ہیں۔ ایک تاریخی بات بھی آج تذکرہ کروں۔ لارڈ کزن جب ہندوستان میں واسرائے کے طور پر آیا تو اس کو ہندوستان کی تاریخی عمارتیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو دہلی کی تاریخی عمارات دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب جامع مسجد دہلی گیا تو جامع مسجد دہلی کی ایک روایت جب سے یہ شاید مسجد بنی ہے چلی آ رہی ہے کہ اس کی سیڑھیوں پر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی سیڑھیوں پر بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بھکاری دوڑ کے آگے ہوا۔ اس زمانے میں اس طرح کی سیکیورٹی اور پروٹوکول وغیرہ نہیں تھا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس نے پاکٹ سے، وہ اس وقت بھی پینٹ ہی پہنتے، بیک پاکٹ سے اس نے پرس نکالا، اس کو کچھ پیسے دیے، وہ پرس اس کا گر گیا سیڑھیوں پر، لارڈ کزن کا۔ تو اس بھکاری نے اپنی گدڑی اس پرس پر ڈال دی تاکہ اس کو محسوس ہی نہ ہو یا نظر نہ آئے، اور وہ پرس لے کے گھر چلا آیا۔ جب گھر آیا اس نے پرس کھولا، اس میں کاغذات بھی تھے اور بہت سے پیسے بھی تھے۔ وہ پرس اس نے کسی اور کو دکھایا، اس نے کہا یار تو یہ پرس اٹھا لایا، یہ تو فرنگی کا پرس ہے، یہ تو عیسائی کا پرس ہے، غیر مسلم کا پرس ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو وہ پرس اس نے سنبھال دیا۔ یہ تاریخی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد لارڈ کزن کی بیوی انگلینڈ سے آئی، اس نے امارات کی تعریف کی لارڈ نے،
انہوں نے کہا میں نے بھی دیکھنا ہے امارات کو۔ وہ بیوی کے ہمراہ دوبارہ جب جامع مسجد کو آیا تو وہ بھکاری دوڑ کے آگے ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اپنا پرس لے لو۔ انہوں نے کہا تو نے اسے کھول کے دیکھا ہے؟ اس میں بہت پیسے ہیں۔ نے کہا سب کچھ دیکھا ہے۔ پھر تو کیوں واپس کرتا ہے؟ کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تو عیسائی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ قیامت میں رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہوں کہ تیرے ایک مسلمان نے میرے امتی کی جیب کاٹ لی۔ تو ہمیں ناموس مصطفیٰ کا خیال کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے روز محشر اللہ کے رسول کو ندامت نہ اٹھانی پڑے کہ ہم سارے کے سارے ایسے لوگ آپ کی قطار میں کھڑے ہوئے ہوں، ہر انبیاء کے پیچھے ان کی امتیں کھڑی ہوں گی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کوئی فہم نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو، کوئی اچھے اعمال نہ ہو، خالی ہاتھ کھڑے ہوں بلکہ چوری چکاری ہو۔ تو ہمیں ناموس مصطفیٰ کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم اپنا رویہ خاص کر جہاں غیر مسلموں سے واسطہ پڑے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ہو، اور آپ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کے رویے کا حسن یہ ثابت کر دے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، انسیت ہے، ان کی ناموس سے دلچسپی ہے، ان کے معاملات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، 63 سالہ عمر ظاہراً آپ نے پائی جو معاشرے میں آپ کی گزری۔ 63 سال میں ایک بھی جملہ میرے آقا کا لفظ میں سے نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کہا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کروں گا، ایک جملہ 63 سال میں کا نہیں ہے۔ یہ ہے کمپلیٹ سیلف نیگیشن۔ جب تک اس رویے کو آپ فالو نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں، شرک سے نہیں نکل سکتے۔ جو اصل شرک میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ پھنسا ہوا ہے، وہ ہماری ذاتی خواہشات ہیں کہ فرما برداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اپنی خواہش اللہ اور رسول کی فرما برداری میں ترک کر دوں۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک وہ یہ ترک نہیں کرے گا، نفساتی طور پر وہ شرک میں ملوث رہے گا، کیونکہ جو سب سے بڑا شرک ہے جو انسان کرتا ہے وہ اپنے خواہش نفس کی پوجا ہے۔ وہ گفتگو بھی اگر میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری شناخت ہو، میری تعریف ہو، میں پہچانا جاؤں، تو یہ میرا سارا عمل باطل ہے، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، رسول کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، تو پھر یہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ اب یہ ہمیں ٹٹولنا ہے، کھوجنا ہے، دیکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہ میں کس حد تک اپنے نفس کی پوجا میں ملوث ہوں، اپنی ذاتی خواہشات پہ کتنا چلتا ہوں، یا اللہ رسول کی فرما برداری کو میں نے کس حد تک ترک کر دیا ہے۔ تو اگر ہمیں رسول اللہ سے قریب ہونا ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ خود سرکار کا فرمان مبارک ہے کہ وہ شخص جس میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہوگا اس کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس حال میں زندہ ہیں، کس حال میں جی رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نسب کے کبر میں مبتلا ہیں۔ میں سید ہوں، میں راجہ ہوں، میں آوان ہوں، میں چودھری ہوں، میں جاٹ ہوں، میں مرزا ہوں۔
میں عرب ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں فلاں ہوں، ہم نسب کے عذاب میں گرفتار ہیں، تو کیا ہمیں جنت کی ہوا لگے گی؟ کیا یہ کبر ایسا نہیں ہے جس میں ہم ملوث ہوں؟ پھر میں علم کے کبر میں مبتلا ہوں کہ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، میری اتنی کتابیں ہیں، میرے اتنے لیکچر ہیں، دنیا مجھے جانتی ہے۔ نیکی کے کبر میں مبتلا ہیں، میری نمازیں پوری ہیں، میرے روزے پورے ہیں، میں نے حج و عمرے بہت کیے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہوں، نیکی کے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو پیروی رسول میں، محبت رسول میں ہمیں ہر حال میں، ہر قیمت پر کبر کو ترک کرنا ہوگا، ورنہ جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ تو یہ سب ہمیں کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ خود فرماتا ہے محمد جو دیں لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ سوچیں کبھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو، آپ کے لیے سود مند ہو اور اللہ کے رسول اس سے روک دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ رویہ ہو سکتا ہے اپنی امت کے لیے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں، پروردگار عالم نے اسی لیے انہیں رؤوف الرحیم کہہ دیا اور حریص تک کہا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے حریص تک کہا ہے کہ آپ کی بہتری اور فلاح کے لیے یہ حریص ہے۔ اتنی محبت ہے انہیں آپ سے کہ راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، پاؤں پہ ورم ہو جاتا ہے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا پیروی رسول میں آپ نے کبھی کسی مسلمان بھائی کی بخشش کے لیے دعا کی؟ کیا اللہ سے چاہا کہ یہ معاف ہو جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس کا ماضی فراموش کر دیا جائے؟ کبھی چاہا؟ کبھی اس طرح سوچا؟ یہ سب تب ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کریں گے، قریب سے دیکھیں گے، صرف تاریخ پڑھنے کے لیے نہیں دیکھیں گے، تعریفیں کرنے کے لیے نہیں دیکھیں گے، اپنانے کے لیے دیکھیں گے، سیکھنے کے لیے دیکھیں گے، فالو کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کا رسول اللہ سے تعلق بھی نہیں پیدا ہوگا۔ ہماری شکلیں سب کچھ ویسی ہیں، نمازیں بھی ویسی ہیں، روزے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، مگر کیا نیت رسول کے قریب بھی ہیں؟ کیا آپ کی اور میری نماز رسول اللہ کی نماز کے مماثل ہو سکتی ہے؟ رکوع سجود تو ویسا ہو سکتا ہے، مگر نیت میں تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ کیا میرے پاس وہ اخلاص موجود ہے؟ تو رسول اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ کی سوچ اللہ کے لیے ہو، آپ کا جینا اللہ کے لیے ہو، آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہو، جیسا کہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہمارے ہاں یہ عام رویہ ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ روز گھروں میں لڑائیوں کی خبریں آتی ہیں، میاں بیوی کی، گھروں میں شور و غوغا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار عورتیں اور بے شمار مرد اپنی اپنی بیویوں کے اور شوہروں کے کمپلینٹس لے کے آتے ہیں رویوں کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے، آپ سے تعلق بن جائے، آپ کی سنت پہ عمل کر لے،
اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ آج سے بدلنا ہوگا. جب تک وہ نہیں بدلے گا بات نہیں بنے گی، کیونکہ بات بنے گی رسول اللہ کی قربت سے، اور اس کے لیے آپ کو ایک نارمل اور بہترین رویے کا انسان بننا پڑے گا. کچھ خاص نہیں کرنا پڑے گا، کچھ بھی خاص نہیں کرنا پڑے گا. زندگی کے معمولات آپ کے وہی رہیں گے. صرف مجھ سے ایک بار یہ سوال کیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات، کہ یہ صوفی جو کہتے ہیں قلب جاری ہو گیا، تو آپ کے نزدیک کیا چیز ہے قلب جاری ہونا؟ میں نے کہا اس لوتھڑے کے پھڑکنے کا نام قلب جاری ہونا ہے؟ کیا یہ دل اگر زور زور سے پھڑکے تو اس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں؟ غلط العام یہی ہے. میں نے کہا میرے نزدیک قلب جاری ہونا یہ ہے کہ جب میری زبان اٹھے، جب میرا ہاتھ اٹھے، جب میرا پاؤں اٹھے، جب میری نگاہ اٹھے، تو ایک ہی بات میرے پیش نظر ہو کہ میرا اللہ رسول اس میں راضی ہے کہ ناراض. یہ ان کی مرضی کے مطابق ہے کہ مرضی کے خلاف ہے. اگر یہ رویہ مجھ میں پیدا ہو جائے تو یقیناً میرا قلب جاری ہو گیا، اور میرے قلب میں اللہ اور اس کے رسول دونوں سما گئے. کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کی پیروی اللہ کی محبت، کوئی چیز الگ الگ نہیں ہے. جب ہم رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے نمائندہ ہیں. خود تو انہوں نے کلیم نہیں کیا، اللہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول بنا کے بھیجا. تو ہمیں اگر رسول اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، تعلق کو پیدا کرنا ہے، زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں بہت آہستگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کی زندگی میں پیروی کرنی پڑے گی. اور پھر ذرا سنجیدگی سے سوچئے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے، 24 گھنٹے ہیں دن کے، اور 24 کے 24 گھنٹے رسول اللہ کے دین ہے. صرف وہ 2 گھنٹے جو فجر سے عشاء تک نمازوں کے ہیں یا تہجد کے ہیں، 2 گھنٹے بنتے ہیں مشکل سے، یہی صرف دین نہیں ہے. ہماری یہ بدقسمتی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور 22 گھنٹے چھوڑ دیے. وہ 22 گھنٹے ہم نے ترک کر دیے ہیں. 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین دین ہے. آپ کا کرنا ہو، آپ کا کہنا ہو، آپ کا سونا ہو، آپ کا جاگنا ہو، آپ کا روزہ رکھنا ہو، آپ کا افطار کرنا ہو، آپ کا ملنا ہو، آپ کا تنہائی میں چلے جانا ہو، یہ سارا دین ہے. تو جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کو فالو کرنا نہیں شروع کریں گے اور اس کی اتباع نہیں کریں گے، ان کو صحیح معنوں میں سنت نہیں سمجھیں گے، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. یہ ہمیں اس عذاب سے نکلنا ہے کہ 2 گھنٹے دین ہے، 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے. ہمیں ہلکے پھلکے انداز میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا ہے، بالکل روٹین میں، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ زیادہ کھاتے ہیں کم کھانا شروع کرتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں کم سونا شروع کر دیں، زیادہ بولتے ہیں کم بولنا شروع کر دیں. یہ سب پیروی رسول ہے. دوسروں کی بات کے بیچ میں ٹوکتے ہیں، چھوڑ دیں، ان کی بات پہلے پوری ہونے دیں، اتنا سا برداشت اور صبر کر لیں، پوری بات اگلے کی سنیں، یہ سنت رسول ہو جائے گی. بہت چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو بظاہر بڑے نظر نہیں آتے، آپ ایک روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے تو بنیادی سنتیں ہی چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت ہے وہ غور و فکر ہے. جب آپ کا ابھی پروفٹ شپ اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی، معاشرے میں لوگ اس سے ناواقف تھے، اس وقت آپ غار ہرا میں جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے. اور کمال حسن دیکھیے، ہرا کا معنی نہیں غور و فکر ہے. اس غار کا نام بھی اللہ رب العزت نے
ہیرا رکھ دیا غور و فکر والا غار. ہیرا کے معنی غور و فکر ہیں کہ یہ اتنا پسند آیا اللہ کو یہ غور و فکر کرنا اپنے محبوب کا جس کی انتہا نہیں. تو ہمارے ہاں ہم کتنے لوگ ہیں جو دن میں آدھا گھنٹہ نکالتے ہوں، 15 منٹ نکالتے ہوں، 5 منٹ نکالتے ہوں، 10 منٹ نکالتے ہوں کہ کوئی غور و فکر کروں کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے. میں نے کل اللہ کے ہاں جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے. اور بہت سے لوگوں کو بہت سی اتھارٹیز دے کے بھیجا ہے. ایک جسٹس میرے پاس آئے، نام نہ لوں گا ان کا، تو میں نے کہا آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، مالک آپ سے نماز کا نہیں پوچھے گا، جو اتھارٹی دی ہے اس کو استعمال کرنے کا پوچھے گا. تو رسول اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جو اتھارٹی تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں حیثیت دی گئی ہے، اس کی پوچھ ہوگی. اسی لیے آپ نے فرمایا تمہاری رعایا کی تم سے پوچھ ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایا کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے متعلقین، تمہارے ڈیپینڈنٹس، چاہے وہ بیویوں ہوں، بچے ہوں، یا گھریلو یا دفتر کے یا اپنے کاروباری ملازمین ہوں. پوچھ ہوگی جن پر بھی تمہیں اتھارٹی دی گئی، اتھارٹی کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، جو دے گا اس کا حساب لے گا نا. جس کو کچھ نہیں دیا اس سے نماز کا پوچھے گا، اور جس کو علم دیا، حکمت دی، دانائی دی، کوئی اقتدار دیا، کوئی حیثیت دی، اس کا سوال اس سے کرے گا. تو سیلف مینیٹرنگ کی عادت ڈالیں. بستر پہ جا کے جب رات کو لیٹیں تو سوچیں کہ میں نے کسی وقت بھی اللہ کے حضور چلا جانا ہے، مجھے کیا کیا حیثیت دی گئی، کیا کیا گفٹ دیے گئے، کیا میں ان کو صحیح پازیٹیو استعمال کر رہا ہوں یا نہیں. تو ان کا استعمال پازیٹیو انداز میں کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں احتیاط کے تقاضے میرے آقا نے بتائے. کمال ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں آپ کی ٹیچنگ نہ ہو. اور ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی طور پہ پڑھتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. آپ فرماتے ہیں جوتا جھاڑ کے پہن، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کیڑا بیٹھ گیا ہو اور وہ تجھے کاٹ لے اور تو اللہ کو الزام دے. تو اللہ کو الزام مت دے. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی معجزاتی بات نہیں ہے، کہ آپ نارمل بیہیویئر کے ساتھ سسٹم کے اندر چلیں اور سسٹم کے اندر زندہ رہیں. ہم لوگ سارا کچھ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ پر ایمان، تعلق، محبت، بلکہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سب جذباتی طور پر کہتے ہیں. عملی طور پر ہمارا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نفرتوں کو بھلایا ہے؟ گریبانوں میں جھانکیں اور اس کو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذاتی دشمن سے پوری زندگی، پوری حیات مبارکہ بدلہ نہیں لیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو معاف کر دیا؟ معاف کرنا نہیں جانتے اور رسول اللہ سے تعلق کے دعوے دار ہیں، آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں. کیسے بات بنے گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لمحہ ہے ہمیں سوچنے کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول رحمہ سے ہمارا تعلق ہو جائے، ہماری بات بن جائے، تو ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو پرکھنا پڑے گا، اپنے رویوں کو جانچنا پڑے گا. اور یہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں ہوگا، نہ معاشرے پر، نہ گھر والوں پر، اور نہ کسی پر احسان نہیں جتلانا، علم کا روب نہیں ڈالنا، بالکل نارمل بیہیویئر کے ساتھ. آپ دیکھیں، میں تو سوچتا ہوں اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا باخدا
کہ سرکار کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کی تعریف نہ کی جائے، جس کے گن نہ گائے جائیں؟ آپ دیکھیں، کیا معاذ اللہ اللہ کے رسول غریب تھے؟ کبھی سوچا؟ وہ شخص کیسے غریب ہو سکتا ہے جو 500 700 بکریوں کا ریوڑ اللہ کی راہ میں دے دے؟ کہ مانگنے والے آتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے، اس کو غریب ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ جس کے 9 گھر ہوں، ایک وقت میں کم از کم 9 ازواج ہوں، غریب آدمی کی ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک بیوی نہیں پھر پالی جاتی، 9 تو غریب نہیں تھے، مگر کھانے میں، خوراک میں، لباس میں، رہائش میں وہ طریقہ اپنایا جو امت کا سب سے نچلے درجے کے آدمی کا رویہ تھا، طریقہ تھا، جو اس کی حیثیت تھی، تاکہ میرا کوئی امتی ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو۔ اسے پتہ لگے ہو یار میں بھوکا ہوں، میرا رسول بھی بھوکا ہے، میرا پیٹ ننگا ہے، میرے رسول کا بھی ننگا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے رسول کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا جوتا گاٹ رہا ہے، میں بھی جوتا گاٹ کے پہن رہا ہوں، تاکہ کوئی ایک امتی ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ اس رویے کو اپنایا، زندگی اس لیول پہ جا کے گزاری، سب ایک ہی طرح اس کو آن کر لیں، پوری امت کو ڈپریشن میں جانے سے روک لیا، احساس محرومی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج ہم جو دین کی باتیں کرنے نکلتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں کرنے نکلتے ہیں، بہت بڑھیا گاڑی ہوتی ہے، بہت بڑھیا لباس ہوتا ہے، بہت بڑھیا موبائل ہوتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے، رسول اللہ سے تعلق کے لیے، محبت کے لیے، قربت کے لیے، احساس کے لیے، یہ سمجھنا ہے، ان سے نسبت جوڑنے کے لیے کہ سرکار نے کیا رویے اپنائے۔ جب آپ 29 دن کے لیے ایک بالا خانے پہ چلے گئے، ازواج سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، تو آ کے دیکھا تو میرے آقا ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی کے نشان جسم مبارک پر پڑ گئے، اور ایک طرف ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بری طرح رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، اور آپ کی یہ حالت اور کیسر و کسرہ والے مزے لوٹیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم کیا چاہتے ہو کہ اس دنیا کی آسائشیں میں لے لوں اور آگے کی راحتیں چھوڑ دوں؟ ان کے نصیب میں آگے کی راحتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ٹیچنگ تھی۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک دعا بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اللہ سے فرمائی ہو کہ میری امت کو مال دے دینا، میری امت کو امیر کر دینا، دولت مند کر دینا۔ ایک دعا بھی ریکارڈ پہ، یہ یہاں عربی کے اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے اسکالر بھی ہیں، یہ ثابت کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بڑھیا چیز ہوتی دولت، تو یہ کیسے ممکن ہے جو رؤوف الرحیم ہے، ہماری بہتری کے لیے حریص ہے، وہ ہمارے لیے یہ دعا نہ کرتے کہ اللہ ان کو دولت مند کر دینا، ان کو سونا اور جواہر دے دینا، ان کو مال و مال کر دینا۔ ایک دعا رسول اللہ کی کوئی ریکارڈ پہ نہیں بتا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں جس کے پیچھے ہم اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ کے رویوں کو سمجھنے کے لیے بہت نارمل ہونا پڑے گا، کیونکہ خود پروردگار عالم جو فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا، اور تم پر رسول اللہ کو۔ امت سے وسط سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا ہم وسط میں آئے ہیں امتوں کے؟ ہم تو آخری امت ہیں، ساری امتیں گزر چکی ہیں، ہمارے بعد تو کوئی امت آنے والی نہیں ہے، ہمارے بعد تو آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو وسط سے مراد اعتدال کا رویہ ہے، وسطی طریقہ، نہ شدت عبادات میں، نہ شدت دنیا میں، اعتدال کے ساتھ ہلکی پھلکی دنیا بھی ہو اور ساتھ ساتھ عبادات بھی ہوں، دینی رویہ بھی ہو۔
اور عام آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محفوظ راستے پر ہے، اور عام آدمی کا رویہ دین میں زیادہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ تقویٰ دنیا کے لیے بھی نہیں کر رہا اور زیادہ تقویٰ دین کے لیے بھی نہیں کر رہا، درمیانے رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو جو بھی شخص اس اعتدال کے راستے کو اپنائے گا، اعتدال کیا ہے؟ جس بات پہ غصہ آئے آنا چاہیے، جس پہ خوشی ہو ہونی چاہیے، جس پہ غم ہو ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا کیا میرے سینے میں دل نہیں؟ تو اعتدال کا رویہ یہ ہے کہ آپ بیلنس طریقے سے چلیں۔ میں اس کو پنجابی میں ایک جملہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ اجڑ رہو، اس کو اردو میں کہتے ہیں ریوڑ میں رہو، سنگل آؤٹ مت ہو، خاص بننے کی کوشش نہ کرو، معاشرے میں امتیاز حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں کبھی جگہ کی تخصیص نہیں ہوئی کہ یہ جگہ مخصوص ہے رسول اللہ کی نشست کے لیے، ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی لباس مخصوص نہیں، کوئی بیٹھنے کا طریقہ مخصوص نہیں، باہر سے آنے والا جب تک اسے بتایا نہ جائے شناخت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ کو جا رہے تھے، جب قباء کا علاقہ نزدیک آیا جہاں لوگ ویلکم کے لیے کھڑے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، کیونکہ آپ کا قد لمبا تھا، آپ کا قد تھوڑا سا لمبائی لیے ہوئے تھا، تو انہوں نے سوچا، گمان کیا کہ مبادا کے لوگ مجھے پیغمبر سمجھ لیں، کیونکہ کوئی تخصیص نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنی چادر کندھے سے اتاری اور صاحبان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے کر لی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رسول ہے۔ ہمارا رسول تو اتنا نارمل ہے، اس کا لباس اتنا نارمل ہے، اس کا چلنا پھرنا اتنا نارمل ہے، اور ہم خاص بنتے ہیں۔ ذرا سا علم حاصل ہو جائے دین کا، ہمارا رو بھی نہیں ختم ہوتا معاشرے پہ۔ میں ایک ادب کی بات کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لے، تاکہ لمبی بات کا فائدہ نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 یا 2 دن کا فرق تھا پیدائش میں شاید 6 دن یا 2 دن کا، اور دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھتیجے بھی ہیں، دوست بھی بچپن کے۔ تو حمزہ سے کسی نے پوچھا کہ حمزہ تم میں بڑا کون ہے؟ حمزہ تم میں، یہ ادب کے لیے ایک بات بتا کے میں اجازت چاہوں گا، تم میں بڑا کون ہے؟ تو کیا حسین جواب ہے حمزہ کا کہ بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، ہاں میں چند دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔